السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو آپ سب خیریت سے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسلامک اسٹڈیز ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے اور ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہجرت مدینہ 1390-622 AD، یعنی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا جب حکم آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے تو وہ ہم نے سفر پڑھنا ہے. تو یہ کب ہوا تھا؟ 1390 یعنی کہ نبوت کے 13ویں سال جو ہے وہ ہجرت کا حکم آتا ہے. چینل پہ نیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ کسی بھی ون پیپر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم سے تو آپ 0341842800 پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ کے ساتھ پراپر ون پیپر کی تیاری کروائی جائے گی. اچھا، مکہ سے مدینہ کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 280 سے 300 میل تک. اور ایک میل کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اچھا، کفار مکہ نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. 11 کفارانے سردار جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. کتنے سردار اکٹھے ہوتے ہیں؟ 11. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. سارے سردار جو ہیں وہ چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں. گھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں. کس کو؟ حضرت علی کو. اب اس میں ہر ایک پوائنٹ ایک MCQs ہے، اس کو یاد سے اور توجہ کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھا کریں. حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور خود چل پڑتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مٹھی بھر مٹی پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مکہ میں رہتے ہیں. اور کیوں چھوڑا تھا مکہ میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی امانتیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے لوگ، اپنی امانتیں، اپنے پیسے زیور رکھوایا کرتے تھے. تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے ہیں کہ وہ واپس کر کے تو پھر آ جائیں پیچھے ان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہجرت کا حکم آیا ہے. اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. یہاں سے لکھنے میں تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے. کس کے پاس جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یمن کی طرف آئے اور پھر وہاں سے مدینہ کی طرف گئے اور غار سور میں ٹھہرے. غار سور تب یمن کا علاقہ تھا. کس کا؟ یمن کا. یہ کوشچن میں پوچھ سکتا ہے کہ غار سور تب کس کنٹری کا علاقہ تھا؟ تو وہ یمن کا علاقہ تھا. غار سور میں قیام 27 صفر 1390-622 AD میں یہاں آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کب؟ 27 صفر میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. 3 دن اس غار میں قیام کیا. حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا انتظار کر رہے تھے غار سور میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت وہ قریب جو ہے وہ آ جاتا ہے بکریاں لے کر غار کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ پیتے تھے. حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہے وہ کھانا لے کر آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ کھانا لے کر جاتی ہے. عبداللہ بن اریکت ماہر تھا صحرائی اور بیابانی راستوں کا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیسے دیتے اور کہتے ہیں کہ 3 دن بعد 2 اونٹ لے کر آنے ہیں. یکم ربیع الاول کو غار سور آیا وہ اور ساتھ 2 اونٹ لے کر آیا. ٹھیک ہے، 27 صفر کو غار میں آ جاتے ہیں، 3 دن یہاں پہ رہتے ہیں اور یکم ربیع الاول کو غار سور سے آگے سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. کس کے ذریعے؟ 2 اونٹ کے ذریعے. وہ 2 اونٹ کون لے کر آیا تھا؟ عبداللہ بن اریکت، جو کیا تھا؟ صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، قریش مکہ کی تگودو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھتے ہیں. اور یہ جو سوال ہے نا، یہ ضلع دار کے پیپر میں یہ کوسچن جو ہے یہ پاس پیپرز میں آ چکا ہے کہ کتنے اونٹوں کا انعام جو ہے وہ رکھا گیا تھا. 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھتے ہیں قریش مکہ یا کفار مکہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. قریش مکہ اور سراقہ بن جاشم جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہیں اور یہ زمین میں دھنس جاتا ہے. تو یہ پھر معافی مانگتا ہے، دوبارہ پھر یہی کرتا ہے، اٹھتا ہے، پیچھا کرنا شروع کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہیں. پھر اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. کیسر و کسریٰ جو ہے اس وقت کے بادشاہ بہت مشہور، اور اس کے کنگن جو ہے وہ پہنائے جائیں گے. تو یہ واپس چلا جاتا ہے. یہ ایران کے بادشاہ کیسر و کسریٰ، پرشین امپائر جو ہے، بریدہ اصل میں قبیلے کا سردار تھا اور یہ پہنچتا ہے وسلم تک اور متاثر ہو کر 70 لوگوں سمیت اسلام قبول کر لیتا ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ پہنچتا ہے یہ؟
70 लोगों समेत ये नबी वसल्लम का पीछा करता है ना, लेकिन ये मुतासर हो जाता है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम कबूल कर लेता है 70 लोगों के साथ। उसके बाद कुबा में तशरीफ़ आवर होती है आपकी, और टॉपिक थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कल इसको पढ़ते हैं इससे आगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिजरत कर चुके हैं। पहले सबसे पहले गारे सौर में जाते हैं, 3 दिन वहाँ क़याम करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ होते हैं। आमिर बिन फ़हीरा जो है वो बकरियाँ लेकर आते हैं, दूध पिलाते हैं। अस्मा बिन्त अबू बकर खाना खिलाती हैं, और अब्दुल्ला बिन अरीकत जो है वो ऊँट लेकर आते हैं। 3 दिन वहाँ रहते हैं। यकम रबीउल अव्वल से सफ़र शुरू होता है। इसी तरह हर एक पॉइंट को एमसीक्यू समझकर, क्वेश्चन समझकर जो है वो पढ़ा करें, लिखा करें, स्पेशली लेक्चर को लिखा करें और रिवाइज़ किया करें। तो कल हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।